بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا القائم چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے واقعہ شب معراج۔ شب معراج کا واقعہ 27 رجب نبوت کے 12ویں سال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ شب حسیم یا ہجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے۔ یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے۔ یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا مرحبا۔ پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اسلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ جواب میں انہوں نے کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بھرے کنڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چڑھائے گئے، اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرت یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا، اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔
चनाचा आप भी 2 नमाजें अदा फरमाते रहे और मुसलमान होने वालों को भी 2 नमाजें ही की तालीम देते रहे, यहाँ तक कि इस मौका पर 5 नमाजें फ़र्ज हुई। अकीदा तौहीद के बाद नमाज ही इस्लाम का वो पहला अजीम रुकन है जो मुसलमानों पर सबसे पहले फ़र्ज होता है और सबसे आखिर तक फ़र्ज रहता है। नमाज की फ़र्जियत सेहत व बीमारी, खुशी व गमी, सफ़र व खज़र और खौफ व ख़तर गर्ज किसी भी हालत में मुसलमान से साकत नहीं होती। मौसम जगह की तब्दीली और कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसमें मुसलमान को नमाज की माफ़ी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सरूर है। फिर उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा वापस तशरीफ ले आए। सुबह हुई और आपने अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह ताला ने आपको दिखलाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कब्ल बैतुल मुकद्दस कभी नहीं देखा था, ना मेराज के वक्त। आपने इसकी तफसील ज़हन में बिठाई थी, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए इसको रोशन कर दिया और आप इसकी निशानियां बताते चले गए। आपने एक एक दरवाजे और एक एक जगह की तफसीर बयान फरमा दी और वो आपकी कोई बात जुठला ना सके, इसलिए कि उन्होंने तो बारहा बैतुल मुकद्दस देखा था। वो सिर्फ इतना कह सके जहाँ तक निशानियों का ताल्लुक है वो आपने दुरुस्त बताई हैं। फिर इन्होंने एक काफले के बारे में सवाल किया। वो काफला मुल्क शाम से मौजमा की तरफ आ रहा था। आपने इस काफले के ऊँटों की तादाद, काफले की दूसरी तफसील और मक्का पहुंचने का वक्त और जो ऊंट सबसे आगे आ रहा था उसकी मुकम्मल खबर उन्हें दे दी। आपने काफले की बयान फरमाई थी जो हालत वो बिल्कुल उसी के मुताबिक मक्का मजमा में दाखिल हुआ, लेकिन वो जालिम फिर भी आप पर ईमान न लाए, अपने कुफर पर ही डटे रहे। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकायम टीवी।